ان کا بیٹا اس لڑکی کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی کی شروعات کر چکا تھا، جبکہ وہ اسے صرف اور صرف بدلے کے لیے یہاں لایا تھا۔ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش رہنے لگا تھا، اور آج وہ کتنا خوش تھا۔ سلطان صاحب کو تو صبح صبح کسی ضروری کام کے سلسلے میں یہاں سے جانا پڑ گیا تھا۔ انہوں نے سیاست اور بزنس میں ہاتھ دے رکھا تھا۔ ان کے لیے ان کا ایک ایک لمحہ بے حد اہم تھا۔ ہاں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان کے لیے ان کے بیٹے سے زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ یہ بات بھی نوٹ کر چکی تھی کہ کہیں نہ کہیں وہ کارب کے باپ بننے کی خبر سے ناخوش ہیں، کیونکہ اس خبر کے بعد ان کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ یہ بات انہوں نے کل ہی بتائی تھی، اور وہ کافی غصے میں لگ رہے تھے۔ بار بار ایک ہی بات بولے جا رہے تھے کہ وہ باہر خاندان سے آئی ہے اور اب وہ اس خاندان کو وارث دینے جا رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے بھی تکبر سے کہا تھا، اگر پوتا ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس لڑکی کو طلاق دے کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے نکلوا دیں گے۔ انہیں نہ ہی بیٹی کے روپ میں لڑکی پسند تھی، اور نہ ہی پوتی کے روپ میں عورت کے وجود سے جیسے انہیں کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی اپنی بیٹی کو محبت بھی نہیں دی تھی، اور نہ ہی وہ کبھی اپنی پوتی کو محبت دیتے۔ اسی لیے انہوں نے بھی پوری شدت سے دعا کی تھی کہ پوتا ہی ہو، تاکہ ان کے دل میں حور العین کے لیے جو ناراضگی ہے وہ ختم ہو جائے، اور وہ بھی اس کی ذات سے تھوڑے خوش ہو جائیں۔ کیونکہ کارب کی خوشی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اپنے باپ سے بہت زیادہ خوش ہے، اور ان کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ حور میری جان، تم کمرے میں چلو، تمہارا اتنی دیر یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، اور یہاں گرمی بہت ہے، اور تمہارا اتنی دیر اپنے پیروں پر کھڑے رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے نا اماں جان؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اسے ہدایت دیتا ہوا اماں جان سے تصدیق چاہتا تھا۔ اس کے فکر مندانہ انداز پر انہوں نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں میری جان، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ حور میرا بچہ، تم چلو کمرے میں تمہارے لیے ابھی کچھ اچھا سا بنا کر بھیجتی ہوں جو تمہیں سکون دے۔ اور کارب، تم لوگ بھی سفر سے آئے ہو نا، جا کر آرام کرو، پھر شام کو تمہارے بابا بھی آ جائیں گے، پھر باتیں کریں گے۔ وہ بھی تمہارے باپ بننے کی وجہ سے بہت خوش ہیں، بلکہ ابھی سے ہی وہ اپنے ہونے والے پوتے کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ پاک پہلی اولاد کے روپ میں میری بہو کو چاند سا بیٹا عطا کرے۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے انہوں نے دعا دی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کے سسر صاحب پوتا چاہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت وہ اتنی زیادہ خوش تھی کہ ان کے پوتے کی بات کو نظر انداز کر گئی تھی۔ محفل شروع ہو چکی تھی۔ بڑے سے بڑا بزنس مین اور میڈیا کے نمائندے یہاں پر موجود تھے۔ اسے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اس کا ڈریس آرڈر پر زلاور نے ہی تیار کروایا تھا، جو کہ مکمل اس کی مرضی اور پسند کے مطابق تھا۔ اس کی پسند میں وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ اسے تیار کرنے کے لیے بیوٹی پارلر سے لڑکیوں کو بلایا گیا تھا، جو کہ اسے اور حسین بنا چکی تھی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قدرتی طور پر بھی بے حد حسین بنایا تھا، لیکن آج وہ دلہن کے روپ میں سر سے پیر تک اس کے نام سے سجی اسے کسی اور ہی جہاں کی لگی تھی۔ آج اس کا پور پور اس کے نام سے سجا تھا، اور وہ اس پر پورے اختیارات رکھتا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے لا کر اس کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اپنے ناخنوں کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے لوگوں میں اس کا ننھا سا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کھڑی ہو کر کیا کرے۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے دل میں گھبراہٹ سی محسوس ہوتی تھی، اسی لیے نگاہیں چرا کر اپنے ناخنوں کو دیکھنے لگی۔
تاکہ اپنے بے اختیار دھڑکتے دل کو تھوڑا قابو کر سکے۔ وہ پارٹیز اور محفلوں کا حصہ کبھی نہیں بنتی تھی، یہاں تک کہ اس کے نکاح والے روز بھی کتنے کم لوگ تھے اور یہاں اس کی سوچ سے زیادہ۔ میری جان، تمہارے بابا کو انوائٹ کیا تھا، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ آئیں گے، کیونکہ انہوں نے انویٹیشن کارڈ کا جواب بھی نہیں دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں انہیں اس محفل میں شامل نہیں کر سکا، لیکن میں خود تمہیں لے کر جاؤں گا تمہارے اچھے بابا کے پاس، تم مل لینا۔ لیکن اب میں نے تمہاری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو نہ دیکھو۔ تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، اسی لیے کوشش کرنا کہ اب کبھی بھی آنسو نہ بہاؤ۔ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں کی ہتھیلی میں تھامے آہستہ آہستہ اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ جب اسے سکندر صاحب نظر آئے، نہ جانے وہ کیا کرنے والے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی تھی آج ان سے ملنے کی، لیکن کوئی نہ کوئی آ جاتا اس سے ملنے کے لیے، اور پھر بابا جان خود بھی ولیمے کی تیاریوں میں لگے۔ حویلی سے کہیں چلے گئے تھے اور پھر شام تک اس کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اور جب وہ واپس آئے تب اسے خود بھی اپنی تیاری کرنی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کہہ دیا تھا کہ پارٹی میں کسی طرح کا کوئی تماشا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ بابا نے جواب میں صرف مسکرا کر کہا تھا، ڈونٹ وری بیٹا، کچھ نہیں ہوگا، اور وہ ان کے ڈونٹ وری پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جہانگیر شاہ کو نیچا دکھانے کے لیے خود کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کی یہ پارٹی میرے بیٹے جاگیردار دلاور شاہ کی شادی کی خوشی میں دی جا رہی ہے۔ آج میرے بیٹے کی شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا ہے۔ میرے بیٹے نے یہ شادی اپنی پسند سے کی ہے اور ہمیں اس کی پسند بے حد پسند ہے۔ وہ بڑی مشکل سے مسکراتے ہوئے اپنے اندر جہانگیر شاہ کی نفرت کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ الحمدللہ، آج وہ بہت خوش ہے۔ میرا بیٹا اپنی یہ خوشی سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس پارٹی میں آپ سب کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ میری بہو صرف میری بہو نہیں، بلکہ مجھے بیٹی کی طرح عزیز ہے۔ اللہ نے مجھے بیٹی کی رحمت سے نہیں نوازا ہے، لیکن ایشام کو بہو کے روم میں پا کر میری یہ کمی پوری ہو گئی۔ آؤ بیٹا، اوپر آؤ، وہ ایشام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ دلاور شاہ کے ساتھ کھڑی ایشام گھبراہٹ میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ جو کسی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتی تھی، وہ یہاں کیا بولتی؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ خود میں اتنی ہمت نہیں کر پاتی کتنے لوگوں کے سامنے بات کر سکے؟ وہ تو ان سب کو دیکھ نہیں پا رہی تھی، بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ او میری جان، گھبرانے کی ضرورت نہیں، سب اپنے ہی ہیں۔ دلاور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اسٹیج میں چڑھنے میں مدد کرنے لگا، اور اسی کے ساتھ ہی اوپر آ کر کھڑا ہوا سکندر صاحب نے مائک اس کی جانب بڑھایا تو اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہونے لگا، جبکہ سکندر صاحب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جہانگیر شاہ کی بیٹی جب بات کرتے ہوئے کپ کپاتی تھی تو یہاں کس طرح سے اپنے الفاظ بیان کر سکتی تھی؟ کانفیڈنس نام کی کوئی چیز اس کے اندر تھی نہیں، اور اگر دیکھا جائے تو یہ جہانگیر شاہ کی شکست تھی، کیونکہ پارٹی میں موجود تقریباً 70% لوگ اس بات سے باخبر تھے کہ وہ جہانگیر شاہ کی بیٹی ہے، اور سکندر صاحب کو اس بات کی بے حد خوشی تھی کہ اس کی بیٹی کسی کے سامنے بول بھی نہیں سکتی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی ان کے بیٹے کو پسند کیسے آ گئی تھی۔ یہ پارٹی اس وقت نہ جانے پاکستان کے کتنے چینلز پر لائیو چل رہی تھی۔
جہانگیر شاہ اس وقت اپنی بیٹی کی حالت سے بے خبر تو ہرگز نہ ہوگا۔ گھبراؤ نہیں، بولو، کچھ بھی بول دو، صرف ہائے بول کر مسکرا دو، اتنا ہی کافی ہے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اسے اپنے کان کے بے حد قریب دلاور شاہ کی آواز سنائی دی۔ شاید وہ اس کی کنڈیشن سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ صرف ہائے کیوں بولنا؟ اگر یہاں تک آ گئے ہیں تو اپنے دل کی ساری باتیں کہہ دیتی ہوں۔ وہ مائک اپنے منہ کے قریب رکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ تو سب سے پہلا جھٹکا دلاور شاہ کو لگا تھا۔ ہائے فرینڈز، میں ایشان جہانگیر نہیں سوری، میں ہوں ایشان دلاور شاہ۔ زبردستی کے رشتوں کا حوالہ تو دینا ہی ہوگا۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ جہانگیر شاہ نے اپنی بیٹی کی شادی بھلا سکندر شاہ کے بیٹے سے کیسے کر دی؟ کافی حیرانگی والی بات ہے۔ بھلا دشمن جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، اپنے بچوں کے رشتے کیسے طے کر دیے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا آپ سب کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ میری شادی دلاور شاہ سے کیسے ہوئی؟ یہ سوال بہت لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرا نکاح گن پوائنٹ پر کیا گیا ہے۔ جہانگیر دلاور شاہ دنیا کے جانے مانے بزنس مین نے صرف میری ذات پر اپنے نام کا ٹھپا لگانے کے لیے مجھے زبردستی اپنے نکاح میں شامل کیا ہے۔ خیر، یہ خاندان ہی ایسا ہے، اپنے آپ کو جاگیردار کہہ کر اپنی پسند کی ہر چیز پر اپنے نام کی مہر لگانے کی عادت ہے ان لوگوں کو۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والی چیز کوئی بے جان شے ہے یا کوئی جیتا جاگتا انسان، انہیں بس اپنی جاگیرداری پوری کرنی ہوتی ہے۔ اپنی ضد پوری کرنے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کو اچھا خاصا انٹرسٹ ہوگا۔ وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اپنی ضد پوری کر کے اپنی انا کو تسکین پہنچا کر یہ اس چیز کو اتنا برباد کر دیتے ہیں کہ وہ کبھی کسی دوسرے کے استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ کیوں، صحیح کہا نا میں نے، یا اور تعریف کروں آپ کی؟ دلاور شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی وہ بے خوف انداز میں بولتی سامنے والے کے چہرے پر تبسم بکھیر گئی۔ اس کا منہ بند کرو دلاور، ورنہ میں ابھی اسے گولی مار دوں گا۔ سکندر صاحب غصے سے دھاڑتے ہوئے مائک کی جانب لپکے تھے جب اچانک دلاور ان کے درمیان میں آ گیا۔ بولنے دے اسے بابا جان۔ ڈارلنگ تم کنٹینیو کرو، وہ سکندر صاحب کو پیچھے کرتا مسکرا کر اسے بول رہا تھا۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر ایشان پہلے تو حیران ہوئی، کیونکہ اسے امید تھی کہ دلاور شاہ اور کچھ کرے نہ کرے، لیکن اس کا منہ بند کرنے کے لیے ایک تھپڑ تو ضرور لگائے گا۔ کیوں نہیں، ضرور، وہ ہاں میں سر ہلاتی ایک بار پھر سے مائک اپنے منہ کے قریب کر چکی تھی۔ ہاں تو میں کہاں تھی، میرے شوہر اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں تو سنیے۔ میرے نکاح کے دن یہ اپنے گارڈز اور گن کے ساتھ میرے گھر آ گئے اور میرے ہونے والے شوہر کو بے دردی سے گولی مار دی۔ اس کے بعد ہمارا نکاح ہوا اور اب یہ زبردستی مجھے یہاں لے کر آئی ہیں۔ یہ رشتہ کتنے دن چلے گا میں نہیں جانتی، لیکن ایک بات تو مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جاگیردار زیادہ دن تک کسی ایک چیز پر ٹک نہیں سکتے، انہیں اپنی چیزوں میں وقت بر وقت تبدیلی چاہیے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں، میری تبدیلی کب ہوگی، کب جان چھوٹے گی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے حد غصے سے بول رہی تھی۔ جب اچانک مائک بند ہو گیا، سکندر صاحب نے سکون کا سانس لیا تھا، جبکہ دلاور شاہ کے چہرے کی مسکراہٹ اب بھی برقرار تھی۔ میں آج روم میں جا کر شکرانے کے نفل ادا کروں گا۔ میری بیوی گونگی نہیں ہے، جانتی ہو؟ یہ بات جان کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، اور باقی تمہاری جان تو مجھ سے کبھی بھی نہیں چھوٹنے والی۔ جاگیردار اپنی جاگیر کبھی نہیں چھوڑتا ایشان ڈارلنگ، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ ان ساری فضولیات سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔
لیکن تمہیں ضرور کہوں گا کہ بولا کرو میری جان، بولتے ہوئے اچھی لگتی ہو، ڈر کر سہم کر تم کبھی اپنا حق حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، کوئی جتنا ڈرتا ہے اسے اتنا ڈرایا جاتا ہے، اور تم جاگیر زلاور شاہ کی بیوی ہو، تمہیں اپنے لیے خود لڑنا ہوگا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے اس کا چہرہ تھامے لہجے میں دنیا جہان کی محبت سمیٹے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کا یہ دوگلا انداز پہلے تو ایشان کو حیران کر گیا تھا، لیکن اب اسے اس سے مزید نفرت ہونے لگی تھی۔ شاہ صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھیں۔ اتنی توہین، اتنی ذلت انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ چٹکی بھر سی لڑکی انہیں اتنا رسوا کر جائے گی۔ وہ تو جہانگیر شاہ کو اس کی اوقات یاد دلانا چاہتے تھے، اسے بتانا چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے نے اپنی کہی ہوئی بات مکمل کر دی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا، وہ ان کی سگی بہن کی بیٹی تھی، لیکن وہ اس وقت جیسے کوئی رشتہ یاد ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ تو بس جہانگیر شاہ سے اپنا حساب برابر کرنا چاہتے تھے، لیکن جہانگیر شاہ کی بیٹی نے ایسے حساب برابر کیا تھا کہ اب وہ شاید ہی اس کے ساتھ حساب کتاب کرنے کے بارے میں سوچتے۔ ہر نیوز چینل پر یہ خبر وائرل ہو چکی تھی کہ زلاور شاہ جہانگیر شاہ کی بیٹی سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ اب جہانگیر شاہ مظلوم جبکہ سکندر شاہ ظالم ثابت ہو گئے تھے۔ اتنے سالوں کے طے کیسے رشتوں کا پاس رکھنے کے لیے انہوں نے زبردستی جہانگیر شاہ کی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کروا دیا تھا، اور وہ لڑکی شادی سے ہرگز خوش نہیں تھی۔ معصوم کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ ہر نیوز چینل پر یہ ٹیگ لائن چلنا شروع ہو چکی تھی۔ ہر کوئی افسوس کر رہا تھا، خاندان، برادری، ہر طرف ایک ہی خبر چل رہی تھی۔ ایشان ان لوگوں کے لیے انجان نہیں تھی، وہ سکندر شاہ کی بہن کی بیٹی تھی، جن کے ساتھ ان کے تعلقات کسی زمانے میں بہت خوشگوار تھے، اور تب زلاور شاہ اور ایشان جہانگیر کا رشتہ بھی طے کیا گیا تھا۔ لیکن پھر حالات بدل گئے، سکندر اور جہانگیر شاہ میں دشمنی پیدا ہو گئی، جس کے پیچھے جہانگیر شاہ کے بھائی کا قتل تھا، جس کا الزام سکندر شاہ پر لگایا گیا تھا۔ بعد میں سکندر شاہ آزاد ہو گئے، لیکن خاندانوں میں تلخیاں زیادہ ہونے لگیں۔ ان کے تعلقات اس حد تک ناخوشگوار ہو گئے تھے کہ سکندر شاہ اپنی بہن کے جنازے میں بھی شامل نہ ہوئے، اور پھر اتنے سال بعد جہانگیر کی بیٹی کے ساتھ زبردستی اپنے بیٹے کا نکاح کر کے اپنے جاگیردار ہونے کا رعب جمایا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جہانگیر شاہ باحیثیت انسان تھے، لیکن دولت اور شہرت کے معاملے میں جاگیرداروں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔